وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو، اور مسیح یشوع کے فضل اور سچائی کی معرفت ہم آج روشنی ڈالنے جا رہے ہیں۔ ہمارا آج کا جو وشا ہے بیٹے اور باپ کے کلام کے ساتھ فضل اور سچائی یوٹیوب چینل کے مادھیم سے، میں ہوں یہ شاری میل، لگاتار سنتے رہیں اور ہمارے آپ کے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت، تاکہ آپ ہم سب سے اور ہم سب اس چینل کے مادھیم کے ذریعے روز بروز خداوند کی قدرت کلام کے ساتھ اکٹھا ہوتے رہیں۔ کون تھے اس کے اپنے؟ یشوع مسیح کے اپنے جنہوں نے اسے قبول نہ کیا تھا، اور میں تو اسے پہچانتا نہ تھا، یہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی، مگر اس لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا آیا کہ وہ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے۔ اسرائیل ورڈ کو، شبد کو اپنے من میں رکھ لیجیے، کیونکہ یہی پورے ویڈیو میں آگے رپیٹ جہاں پر بھی اسرائیل شبد آئے اس کو اپنے من میں بک مارک کر لیجیے، ہائی لائٹ کر کے رکھ لیجیے۔ اسرائیل پر ظاہر ہو جائے، اور یوحنا نے یہ گواہی دی۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ یہ یشوع مسیح نے کہا کہ میں اسرائیل اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ لیکن اسرائیل، پھر ہائی لائٹ، اسرائیل کے گھرانے کی بھیڑ جو کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں، وہ کون تھے؟ کس نے ان کو کھویا اور کس نے کھو دی اسرائیل کی بھیڑیں، اور کیسے کھوئی؟ مزدور جو نہ چرواہا ہے۔ اسرائیل کی بھیڑیں کنہوں نے کھوئی؟ مزدوروں نے، نوکروں نے، نہ بھیڑوں کا مالک۔ بھیڑیے کے آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ مطلب جب بھی اسرائیلیوں پر یا اسرائیل کی جو بھیڑیں ہیں، جب بھی ان پر مصیبت آئی تو نوکر جو ہیں، جو مالک نہیں، ان پر جب دکھ مصیبت آیا تو ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پرگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے، تو مزدور کو تو اپنی جو ہے وہ دھیاڑی سے مطلب ہوتا ہے، کیونکہ مزدور کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ صبح سے کام اس لیے کرتا ہے، صبح سے اس کا جو مین فوکس ہوتا ہے، مین ٹارگٹ ہوتا ہے اس کی شام کی جو اس کی سیلری ہے اس پر، اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے، یشوع مسیح کہتے ہیں جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں۔ چور اور ڈاکو کیوں ہیں؟ کیونکہ ان میں سچائی کی روح نہ تھی، وہ مالک نہیں تھے، نوکر تھے، مزدور تھے، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ اچھا چرواہا میں ہوں۔ اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو اچھے چرواہے کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، اور جان خون میں ہوتی ہے۔ اسرائیل کے گھرانے کے بارے میں اب جانتے ہیں ہم، اور یعقوب اکیلا رہ گیا، اور اب آپ بولیں گے یہ یعقوب کہاں سے آ گیا؟ یعقوب ہی آگے جا کر اس کا نام ہی اسرائیل ہوا، اور پاؤں پھٹنے کے وقت تک ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پر غالب نہیں ہوتا تو اس کی ران کو اندر کی طرف سے چھوا، اور یعقوب کی ران کی نس اس کے ساتھ کشتی کرنے میں چڑھ گئی، اور اس نے کہا مجھے جانے دے، کیونکہ پاؤں پھٹ چلی۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تو
مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور زمائی کی اور غالب ہوا۔ تو اسرائیل کا جو عبرانی میں مطلب ہے اس کی ویڈیو بھی ڈیٹیلنگ میں ہمارے ہی چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے ساتھ مینشن کر دوں گا۔ تب یعقوب نے اس سے کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں تو مجھے اپنا نام بتا دے۔ اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اور اس نے اسے وہاں برکت دی۔ چنانچہ یعقوب 7 برس تک راکھیل کی خاطر، راکھیل جو اس کو پسند تھی، اور راکھیل کی خاطر خدمت کرتا رہا، پر وہ اسے راکھیل کی محبت کے سبب سے چند دنوں کے برابر معلوم ہوئی۔ اس کو راکھیل سے محبت تھی اور 7 سال وہ خدمت کرتا رہا راکھیل کے گھر میں رہ کر۔ اس کو وہ دنوں کے برابر معلوم ہوئے، 7 سال، اور 7 سال میں بھید ہے۔ تو یہ بھی خدا کے فضل سے اور روح سچائی مکاشفہ سے ہم آگے ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈیوز میں، لیکن ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں آج کا۔ اور یعقوب نے لابان سے کہا کہ میری مدت پوری ہوئی، لابان کی وہ بیٹی تھی راکھیل، سو میری بیوی مجھے دے تاکہ میں اس کے پاس جاؤں۔ اور جب شام ہوئی تو اپنی بیٹی لیہا کو اس کے پاس لے آیا، اور یعقوب اس سے ہم گوش ہوا، اور لابان نے اپنی لونڈی زلفا اپنی بیٹی لیہا کے ساتھ کر دی کہ اس کی لونڈی ہو۔ جب صبح کو معلوم ہوا کہ یہ تو لیہا ہے، تب اس نے لابان سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ کیا میں نے جو تیری خدمت کی وہ راکھیل کی خاطر نہ تھی؟ پھر تو نے کیوں مجھے دھوکہ دیا؟ تو اس کا ہفتہ پورا کر دے، پھر ہم دوسری بھی تجھے دے دیں گے، جس کی خاطر تجھے 7 برس اور میری خدمت کرنی ہوگی۔ 7 برس اور یعنی 14 برس۔ یعقوب نے ایسا ہی کیا کہ لیہا کا ہفتہ پورا کیا۔ تب لابان نے اپنی بیٹی راکھیل بھی اسے بہا دی 14 برس کے بعد، اور اپنی لونڈی بلہا اپنی بیٹی راکھیل کے ساتھ کر دی۔ اب ایک ایک کے ساتھ مطلب 2 لونڈیاں بھی۔ سو وہ راکھیل سے بھی ہم گوش ہوا، اور وہ لیہا سے زیادہ راکھیل کو چاہتا تھا، اور 7 برس اور 7 رہ کر لابان کی خدمت کی۔ اس طرح یعقوب یعنی اسرائیل کی 4 بیویاں ہوئی۔ ایک کو حاصل کرنے کے چکر میں ویسے بھی یہ روحانی مکاشفہ کی باتیں ہیں، اور نفسانی آدمی سے قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ روح کے دوارہ پر کی جاتی ہیں۔ اور اسرائیل کے اس ملک میں رہتے ہوئے یوں ہوا کہ روبین نے جا کر اپنے باپ کی حرم بلہا سے مباشرت کی، اور اسرائیل کو یہ معلوم ہو گیا۔ اس وقت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 4 بیویوں سے 12 بیٹے، لیکن الگ الگ بیوی سے، اور ان کا باپ ایک تھا۔ لیہا کے بیٹے یہ تھے، لیہا جو سب سے پہلی، روبین یعقوب کا پلوٹا، اور شمعون لاوی، اور یہودا، اور اشکار، اور زبلون، اور راکھیل کے بیٹے یوسف اور بنیامین تھے، جس سے یعقوب یعنی اسرائیل جس سے محبت تھی، جس کی خاطر اس نے 7 برس پہلے خدمت کی لابان کی،
اور پھر 7 برس خدمت کی، کیونکہ لبان نے اس کو اپنی بڑی بیٹی دے دی تھی، کیونکہ ان کا اصول تھا کہ پہلے بڑی بیٹی اس کے بعد چھوٹی. تو یعقوب کو چھوٹی سے محبت تھی، اس کی خاطر جس سے وہ محبت رکھتا تھا، رکھیل کے بیٹے جو ہیں وہ یوسف اور بنیامین تھے. اور راکھیل کی لونڈی، جو رکھیل کے ساتھ لابان نے لونڈی تھی، لونڈی بلہا کے بیٹے دان اور نفتالی تھے. لہا کی لونڈی زلفا کے بیٹے جد اور اشر تھے. یہ سب یعقوب کے بیٹے جو فدان ارام میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، ان میں سے آگے ان سے جتنی سنتانیں ہیں ان کو مسیح نے، یعنی ان کی جات اور گوت میں سے آنے والی جتنی بھی نسلیں، ان کو کہا اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں. 12 بیٹوں میں سے آگے کی نسلوں کو، جن کے بھی اس جات گوت کے 12 بیٹوں میں سے جات گوت کے سبندت جو لوگ پرگندہ ہوئے یا پھیلے یا نسلیں بڑھی، ان کو کہا وہ سب اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں، جس کا ذکر مسیح یشوع نے کیا. اور یوسف نے ملک مصر میں ان کے پوجاری پوتیفر کی بیٹی آسینات کے منسی اور افرایم پیدا ہوئے. اور بنی بنیامین یہ ہیں، یعنی بنیامین کے بیٹے، جو یعقوب اور اس کی ماں رکھیل سے بنیامین ہوا، اس کے بیٹے بالا اور بکر اور اشبیل اور جیرا اور نامان اخی اور روز مفی اور حفیم اور ارد. یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو رکھیل سے پیدا ہوئے. یہ سب شمار میں 14 تھے، شمار میں ان کی گنتی تھی 14. اور دان کے بیٹے کا نام ہاشیم تھا. اور بنی نفتالی یہ ہیں یحاسیل اور یونی اور یشر اور سالیم. یہ سب یعقوب کے ان بیٹوں کی اولاد ہیں جو بلہا لونڈی سے پیدا ہوئے، جسے لبان نے اپنی بیٹی راکھیل کو دیا تھا. ان کا شمار 7 تھا. یعقوب کے سلب سے یعنی اسرائیل کے سلب سے یعنی اسرائیل کی بھیڑے جو لوگ پیدا ہوئے اور اس کے ساتھ مصر میں آئے، وہ اس کی بہوؤں کو چھوڑ کر شمار میں 66 تھے. اور یوسف کے 2 بیٹے تھے جو مصر میں پیدا ہوئے. سو یعقوب کے گھرانے کے جو لوگ مصر میں آئے وہ سب مل کر 70 ہوئے. مصر میں 70 ہوئے. اور بنی اسرائیل کو مصر میں بدوباش کرتے ہوئے 430 برس ہوئے تھے. اور ان 430 برسوں کے گزر جانے پر ٹھیک اسی روز خداوند کا سارا لشکر ملک مصر سے نکل گیا. یعنی 430 برس یہ 70 لوگوں کے بعد بڑھے اور یہ بہت ہو گئے. اور 430 برس یہ مصر میں غلام رہیں اسرائیل کی بھیڑیں. اور موسیٰ نے اس شریعت کو لکھ کر اسے کاہنوں کے جو بنی لاوی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا. پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر 7 برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معین وقت پر عید خیام میں جب سب اسرائیلی خداوند تمہارے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا، تو تم اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا. تم سارے لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارا خدا کا خوف مانے اور اس شریعت کی سب باتوں پر
احتیاط رکھ کر عمل کریں، اور ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں، اور جب تک تم اس ملک میں جیتے رہو جس پر قبضہ کرنے کو تم یردن پر جاتے ہو، جب تک وہ برابر خداوند تمہارے خدا کا خوف ماننا سیکھیں۔ اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنی، یعنی ایمان کا وشواس، اسی طرح ہی وشواس کا کام پورا کرنا ہوگا، مناسب ہے۔ اس پر اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا۔ اب یہ جو کام کیا یہ وشواس کا کام نہیں ہے، یہ وشواس کا کام پورا کرنے، کمپلیٹ کرنے کا پروسیس ہے۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، لیکن یہ وشواس کا کام پورا کب ہوا؟ جب یشوع مسیح نے آخری نوشتہ کہا، وہ سرکہ پی کر پورا ہوا، تو اس کی جان دینے پر یہ وشواس کا کام پورا ہوا۔ اس کے بعد وشواس کا کام شروع ہوتا ہے وہ جی اٹھنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے یشوع مسیح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو کہا کہ وشواس کا کام جو ہے ہمیں اسی طرح ہی پورا کرنا ہوگا۔ یہ پروسیس تھا وشواس کے کام کو پورا کرنے میں۔ اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کی روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، موسیٰ کی واچا کے ادھین پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے، یعنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنی شاگردوں سے یہ باتیں کہی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، پر جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ انہیں اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کے دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں شدرنشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی استاد سکھانے والے کہلانا پسند کرتے ہیں، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، تم سکھانے والے نہ کہلاؤ، کیونکہ تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، کیونکہ روح القدس جو یشوع مسیح کی باتوں میں سے سکھاتا اور یشوع مسیح کی باتیں یاد دلاتا، تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی، اور نہ تم ہادی کہلاؤ، ہدیہ دینے والے، ضیافتیں کرنے والے، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے یعنی مسیح، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ اے رعایا کار فقیہوں اور فریسیوں، موسیٰ کی گدی پر بیٹھے، تم پر افسوس ہے، یہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو جو آج بھی شریعت کے ادھین لوگوں کو رکھتے ہیں۔ تم لوگ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو، کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے رعایا کار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس ہے کہ تم بیوہ عورتوں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو۔ پھر اس نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر انہیں ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔ اور 12 رسولوں کے نام یہ ہیں: پہلا شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کا بھائی اندریاس، جبدی کا بیٹا یعقوب اور اس کا بھائی یوحنا، یہ اور یعقوب ہے، جو پہلے والا یعقوب ہے وہ نہیں ہے، یہ اور یعقوب ہے لیکن نام سیم ہے، لیکن یہ انسان الگ الگ ہے۔ توما اور متی، مسیح لینے والا، حلفائی کا بیٹا یعقوب اور
تدی، شمعون کنانی اور یہودا اسکریوتی جس نے اسے پکڑوا بھی دیا، ان 12 کو یسوع نے بھیجا اور انہیں حکم دے کے کہا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا۔ غیر قوموں یعنی جو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں، یعنی جو اسرائیل کے بیٹوں میں سے نہیں ہے، اسرائیل کی نسل میں سے نہیں ہے، ان کے سوا غیر قوموں کی طرف نہ جانا، اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہوں، بلکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا، یعنی 12 بیٹے یعقوب کے اور 12 ہی آگے یشوع مسیح نے ان کی ایک ایک جات گوت کے لیے ان کو ٹھہرا دیا، اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ لیکن پترس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا کہ اے یہودیوں اور اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے، جتنے بھی اسرائیل کی وہ بھیڑیں تھیں، جتنے بھی اسرائیل کے گھرانے سے تھے، جتنے بھی یعقوب کے گھرانے سے تھے، 12 گوتروں میں سے تھے، اس کی 12 گوتروں 12 بیٹوں کی نسلیں تھیں جو اس وقت یروشلم میں موجود تھی، کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے صلیب دی، کنہوں نے دی؟ وہ اپنوں کے گھر آئے، اس کے اپنوں نے اس کو قبول نہ کیا، خداوند بھی کیا اور مسیح بھی، جس کو تم نے، تمہارے لیے وہ آیا، اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا، لیکن تم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے جو یسوع نے یہودیہ کے گلیل میں آ کر دکھایا، اور یہودیہ کے گلیل میں کون لوگ رہتے تھے؟ غیر قوم کے لوگ، جو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں میں سے نہیں تھے، جو اسرائیل کے جات گوت سے نہیں آتے تھے۔ زبلون کا علاقہ اور نفتالی کا علاقہ دریا کی راہ یردن کے پار، غیر قوموں کی گلیل، اس کی گلیل کی پہچان ہی یہی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی یہودی نہیں رہتا، بلکہ وہ غیر قوموں کی گلیل ہے، جو لوگ موسیٰ کی شریعت کے ادھین نہیں رہتے، موسیٰ کی واچا کے، وہ ایمان والے تھے، لوگ وشواس والے تھے، وہ موسیٰ کی شریعت کے ادھین نہیں تھے، وشواس کے ادھین تھے، جیسے ابراہام تھا۔ تو غیر یہودیوں کی گلیل اسرائیلیوں کے علاوہ جتنی غیر قومیں تھی وہ گلیل میں رہتے تھے۔ 6 مہینے جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں، جہاں پر غیر قومیں رہتی تھی، جو ایمان والی تھے ابراہم کی طرح، جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، یعنی غیر قوم کی کنواری کے پاس، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، جو شریعت کے ادھین، موسیٰ کی واچا کے ادھین تھا، اور اس کنواری کا نام مریم تھا، یعنی ایمان والی غیر قوم سے۔ اور فی الفور اس کی شہرت گلیل کی اس تمام نواحی میں ہر جگہ پھیل گئی۔ پس ہم کیا کہیں؟ یہ کہ غیر قوموں نے جو راست باز کی تلاش نہ کرتی تھی، راست بازی حاصل کی، یعنی وہ راست بازی جو ایمان سے ہے، تاکہ مسیح یشوع میں ابراہم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے، اور ہم ایمان کے وسیلے سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے۔ اور کتاب مقدس یعنی پرانا عہد نامہ، کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو جو شریعت نہیں رکھتی، جو موسیٰ کی واچا کے ادھین نہیں ہے، جو اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں میں سے نہیں ہے، غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا۔ پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔